اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین اللہم ایاک نعبد و ایاک نستعین الصلاۃ والسلام بتحیۃ والاکرام علی اشرف الانبیاء والمرسلین و اولادہ الطیبین الطاہرین المعصومین منتجبین المنتخبین المطہرین المظلومین ثم الصلاۃ والسلام علی مخدوماتنا الانسان معصومہ فی القرآن بلکہ سے حجرت و تقدیس الجلال و آسیات التکمیل والکمال الصدیقۃ المبارکہ الراضیۃ المرضیہ عالمۃ غیر معلمہ ام الکتاب ام القرآن ام الانوار ام العائمہ ام المعصومین ام العلوم ام الہدی ام الحسن ام الحسین ام المحسن و ام السبتین و ام ابیہا و ام العباس السیدہ فاطمہ الزہراء اما بعد فقط قال اللہ حق سبحانہ تعالی قرآن مجید و فرقان الحمید و هو اصدق الصادقین و قولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الذی خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام مل کے صلوات کی تلاوت سب سے پہلے دعا ہے میرا مالک میرا خالق اس ذکر کے صدقے میں جتنے بیمار ہیں انہیں شفائے کلی عطا فرمائے۔ اس ذکر کے وسیلہ سے میرا مالک جتنے بے روزگار ہیں انہیں اپنے اپنے روزگار عطا فرمائے۔ جتنے بے اولاد ہیں واسطہ اس ذکر کا میرا مالک انہیں اولاد نورینہ عطا فرمائے۔ جتنے قید میں ہیں واسطہ سعادات کی قید میں میرا مالک انہیں رہائی عطا فرمائے۔ جو حاجات ہیں مولا تمام قیدیوں کو تمام بے جرم اسیروں کو یہ بھائی ہیں انہوں نے کہا ہے کہ ان کے بھائی بھی قید میں ہیں میرا مالک امام سجاد کی میرا مالک ان کو رہائی عطا فرمائے۔ جو حاجات دل میں لے کے بیٹھے ہیں میرا مالک مستجاب فرمائے۔ جتنے مرحومین ہیں میرا مالک ان کے درجات بلند فرمائے۔ میرا مالک بانیان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے۔ مولا حاضرین کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے۔ تمام ذاکرین کی توفیقات خیر میں اضافہ مجلس میں روحانیت کے لیے باہر میں سرکار کے ظہور کے لیے مل کے صلوات کی تلاوت اللہ اجازت ہے جی بات چھوٹی اجازت ہے میں جہاں پہ بھی مجلس پڑھنے جاؤں تو اجازت لیتا ہوں تو آگے سے جو بندے بیٹھے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں بسم اللہ تو میں بڑا انتظار کرتا ہوں بسم اللہ کہنے کا پوچھیں وجہ کیا ہے میں وجہ بتاتا ہوں میں بسم اللہ کا انتظار اس لیے کرتا ہوں کیونکہ میرے مولا علی نے کہا تھا کہ میں بسم اللہ کی بے کا نقطہ ہوں مولا آپ کو سلامت رکھوں میں بسم اللہ کی بے کا نقطہ ہوں یہ بات آپ سب نے سنی نتیجہ آپ کا چھوٹا بھائی ایک مسافر مولا کا چھوٹا سا ذاکر ایک نتیجہ دے گا اگر وصول ہو جائے تو جو میرا حق ہو میں پیسوں کی ڈیمانڈ نہیں کرتا بس یہ ہے حق یہ ہوتا ہے کہ بات کی تائید کر دی جائے پھر ذاکر خوش ہو جاتا ہے کہ اگر محنت کی ہے تو پھر ساروں نے محنت وصول بھی کی ہے میرے مولا علی نے کہا کہ میں بسم اللہ کی بے کا نقطہ ہوں میں بسم اللہ کی بے کا نقطہ ہوں کبھی آپ نے سوچا ہے کہ میرے مولا علی نے کسی اور حرف کا کیوں نہیں کہا میرے مولا کہہ سکتے تھے کہ میں جیم کا نقطہ ہوں مولا تھے مولا نہیں فرمانا تھا مولا کہہ سکتے تھے میں زال کا نقطہ ہوں مولا کہہ سکتے تھے میں جیم کا نقطہ ہوں مولا کہہ سکتے تھے میں نون کا نقطہ ہوں مولا کہہ سکتے تھے میں جیم کا نقطہ ہوں مولا کہہ سکتے تھے میں زال کا نقطہ ہوں مولا کہہ سکتے تھے میں نون کا نقطہ ہوں آؤ مولا سے سوال کرتے ہیں میرے مولا جب آپ نے ہی فرمانا تھا پھر آپ نے کسی اور حرف کے بارے میں کیوں نہیں کہا آپ نے کیوں نہیں کہا کہ میں نون کا نقطہ ہوں آپ نے کیوں نہیں کہا
کہ میں جیم کا نقطہ ہوں؟ آپ نے کیوں نہیں کہا کہ میں زال کا نقطہ ہوں؟ آخر آپ نے کیوں کہا کہ میں بے کا نقطہ ہوں؟ عجب نہیں میرے مولا علی فرمائیں گے اگر میں دنیا کو کہتا کہ میں جیم کا نقطہ ہوں، دنیا جیم سے نقطہ ہٹاتی اسے اے پڑھ سکتی؟ مولا آپ کو سلامت رکھیں۔ حیدری علی فرماتے ہیں اگر میں دنیا کو کہتا کہ میں جیم کا نقطہ ہوں، دنیا جیم سے نقطہ ہٹا اسے اے پڑھ سکتی تھی۔ اگر میں دنیا کو کہتا کہ میں نون کا نقطہ ہوں، دنیا نون سے نقطہ ہٹاتی نون گنا پڑھ سکتی تھی۔ اگر میں دنیا کو کہتا کہ میں زال کا نقطہ ہوں، اگر میں دنیا کو کہتا کہ میں زال کا نقطہ ہوں، دنیا زال سے نقطہ ہٹاتی اسے دال پڑھ سکتی تھی۔ علی کہتے میں نے زمانے میں کہا ہے کہ میں بے کا نقطہ ہوں، اب بے سے نقطہ ہٹاؤ پیچھے بچتا ہی کچھ نہیں۔ آپ سلامت رہیں۔ آپ یا جی ہیں آپ۔ علی فرماتے میں نے زمانے میں کہا ہے کہ میں بے کا نقطہ ہوں، اب بے سے نقطہ ہٹاؤ پیچھے بچتا ہی۔ آغاز مجلس ہو گیا، اب میں قرآن کی آیت پڑھتا ہوں۔ یہ ہمارا ہی حق ہے کہ ہم جب بھی مجلس پڑھیں قرآن سے پڑھیں، کیونکہ ہمارا ہی پیر ہے جو قرآن پڑھنے کے لیے دھڑ کا بھی محتاج نہیں۔ سلامت رہیں۔ اب ہمارا حق ہے کہ ہم قرآن پڑھیں، اور بندے کہتے ہیں کہ شیعہ لا کر قرآن نہیں پڑھتے۔ سب سے پہلے ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ قرآن نے قرآن کو قرآن میں کہا کیا ہے۔ آئے ہائے میں تو ایسے ہی پڑھتا ہوں۔ سلامت رہیں آپ لوگ۔ بسم اللہ۔ مولا آپ کے لیے تک نہیں کہا قرآن نے قرآن کو قرآن میں کہا کیا؟ قرآن نے قرآن کو قرآن میں کہا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کی آواز آ رہی ہے۔ هو الذی خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام۔ اللہ فرماتا ہے کہ میں اللہ وہ ہوں جس نے اس پوری کائنات کو 6 دنوں میں بنایا۔ سلامت رہیں۔ جو قرآن کے ترجمے میں بولیں آپ سلامت۔ میں اللہ وہ ہوں کاشف ہے جس نے اس پوری کائنات کو 6 دنوں میں خلق۔ اب یہ کائنات خلق کیوں ہوئی؟ 2 پل میں آپ کو بات پہنچاؤں۔ اللہ نے حضرت آدم اور ان کی بیوی حضرت حوا سے کہا کہ تم دونوں بسم اللہ تم دونوں جنت میں رہو، جہاں سے چاہو کھاؤ، مگر اس درخت کے قریب نہیں جانا۔ اب شیطان نے کسی طرح سے وہ درخت کے قریب لے کے گیا، سرکار نے وہاں سے کھا لی۔ اللہ نے کہا آدم حوا اب جنت سے نکل جاؤ، جنت سے نکل جاؤ۔ آدم فرماتے ہیں پروردگار جانا کہاں پہ؟ کہا جاؤ زمین پہ، تمہارے لیے وہاں پہ اناج پانی مہیا کر دیا گیا، چلے جاؤ زمین پہ۔ آدم کو جنت سے نکال دیا۔ اب تاریخ اور قرآن یہ کہتا ہے جب نکالا نا تو لباس جنت بھی چھین لیا۔ آئے ہائے، جب نکالا تو لباس جنت بھی چھین لیا، لباس جنت بھی چھین لیا، کیونکہ آدم جنت کا مکین تھا، مالک نہیں۔ اگر مالک ہوتا یہاں پہ بیٹھ کے بھی منگوا سکتا۔ کہا زمین پہ جاؤ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ زمین بنی ہے آدم کی رہائش کے لیے۔ ٹھیک ہے، نتیجہ میں نے آپ کو دے دیا۔ اب جس کی رہائش کے لیے بنی ہے ذرا قرآن سے نہ پوچھیں وہ کیسے بنا ہے۔ جب میں نے قرآن سے پوچھا، میں نے کہا ہے قرآن تو بتائیے آدم کیسے بنا؟ پھر اللہ کی آواز آئی خلقتہ بیدیا، اے ابلیس تو اسے سجدہ کیوں نہیں کرتا جسے میں نے بنایا اپنے دونوں ہاتھوں سے۔ ہائے ہائے، سلامت رہنا۔ کائنات بنی 6 دنوں، آدم کے لیے ذکر کیا میں نے بنایا اپنے ہاتھوں سے۔
سوال یہ ہے پروردگار تمہیں کائنات کے لیے اپنے ہاتھوں کا ذکر نہیں کیا؟ آدم کے لیے اپنے ہاتھوں کا ذکر کیا؟ کائنات کی بات آئی تو تو نے کہا میں نے کائنات کو 6 دنوں میں بنایا۔ اب جو بندہ چھپ کر کے بیٹھا ہے، اپنی زبان کو تالا لگا کے بیٹھا ہے، اگر میں ولایت علی سے اس کی زبان کو جنبش نہ دوں پھر مجھے مولا نے جا کر بنایا نہیں ہے۔ بادشاہ حسین کی عزت کی قسم میں نے قرآن سے پوچھا، میں نے پروردگار سے عالم تخیل میں پوچھا، میں نے کہا پروردگار آخر وجہ کیا ہے؟ جب تو نے کائنات کی خلقت کا ذکر کیا تو پھر تو نے یہ کہا میں نے 6 دنوں میں کائنات کو بنایا، مگر جہاں پہ آدم کا ذکر کیا تو پھر کہا میں نے ہاتھوں سے بنایا، میں نے ہاتھوں سے بنایا۔ پروردگار کے آدم کے لیے ہاتھوں کا ذکر کیوں کیا؟ خدا کی آواز ہی ذرا قرآن میں پڑھ، میں نے آدم کو بنایا کیا ہے؟ میں نے قرآن کے آگے ہاتھ جوڑے، میں نے کہا ہے قرآن تو بتا اللہ نے آدم کو بنایا کیا ہے؟ قرآن کی آیت نے سر اٹھایا، آیت پکار کے کہہ رہی تھی انی جاعل فی الارض خلیفہ، ہم آدم کو خلیفہ بنا رہے ہیں۔ خدا نے کہا اب پتا چلا میں نے ہاتھوں کا ذکر کیوں کیا؟ کیونکہ میں آدم کو بنا رہا تھا اپنا خلیفہ، میں زمانے کو بتا رہا تھا خلیفہ جب بھی بنتا ہے 2 ہاتھوں سے بنتا ہے، خلیفہ جب بھی بنتا ہے 2 ہاتھوں سے بنتا ہے، وہ جنت میں آدم ہو یا غدیر میں علی ہو۔ سلامت ہیں آپ۔ وہ جنت میں آدم علی۔ خدا نے ہاتھوں کا ذکر اس لیے کیا، بنا رہا تھا خلیفہ، اصول دے دیا کہ خلیفہ جب بھی بنتا ہے ہاتھوں سے بنتا ہے۔ اچھا میرے بزرگ بیٹھے ہیں، یہ ہوتی ہے اللہ کی تکلیف۔ اللہ کی ایک تکلیف کو پڑھو، ایک انتخاب کو پڑھو، باقی انتخاب سمجھ میں آتا ہے۔ خلافت علی یا خلافت آدم؟ آدم کی خلافت پڑھو، علی کی خلافت پہ دلیل ہے۔ پہلی دلیل یہ ہے کہ خلیفہ بنتا ہے ہاتھوں، پہلی دلیل خدا نے یہ دی۔ دوسری دلیل بتاؤ، خدا نے آدم کا اعلان عرش پہ کیا، زمین پہ نہیں۔ ہدایت زمین والوں کو دینی تھی، اعلان عرش، یعنی ہاتھی زمین والوں کا سجدہ کروا دیا عرش والوں کا۔ میرے مالک جن کو ہدایت آدم نے کرنی ہے ان فرشتوں سے سجدہ کیوں کروا دیا؟ خدا نے کہا آج میرا پہلا خلیفہ ہے، جو اصول آج بنے گا وہ قیامت تک کے لیے جائے گا۔ اگر میں آج آدم کو زمین پہ خلافت دیتا پھر زمین پہ جسے بندے چن لیتے وہ بھی اللہ کا خلیفہ ہو جاتا، جسے بندے اکٹھے ہو کے چن لیتے وہ بھی اللہ کا خلیفہ ہو جاتا۔ خدا نے کہا میں نے عرش پہ فرشتوں سے سجدہ کروا کے بتا دیا کہ بندوں کی ووٹوں سے اللہ کا خلیفہ نہیں بنتا، فرشتوں کے سجدوں سے اللہ کا خلیفہ۔ سلام یا کسی کے اجتماع سے نہیں بنتا۔ اب یہ نہ دیکھنا افراد کس کے پاس، خدا نے کہا اصول دیکھنا، یہ دیکھنا فرشتہ کس کے دروازے پہ، جس کے دروازے پہ وہ میرا خلیفہ۔ ایک اور بات تمام، میں یہ بات ہر جگہ پہ کرتا ہوں جہاں پہ رحمت کا ذکر ہو وہاں زحمت نہیں بننا چاہیے۔ جو بھی لا کر بیٹھے میرے بھائی، زندگی باقی ملاقات۔ تیسری دلیل کیا؟ وہاں پہ بھی ایک نے انکار کیا، میرے مولا علی کا جہاں پہ اعلان ہوا وہاں پہ بھی ایک نے انکار کیا۔ تیسری بات، وہاں پہ انکار کیوں کیا؟ ابلیس نے کہا کہ میں آگ سے بنا، یہ خاک سے بنا۔ باقی فرشتے بھی تھے، انہوں نے بتاؤں کیا کیا؟ خدا نے کہا فرشتوں میں آدم کو خلیفہ بنا۔ ان فرشتوں نے کہا پروردگار تو اسے بنا رہے جو زمین پہ جا کے فساد کرے۔ میں نے فرشتوں کے آگے ہاتھ جوڑے، میں نے کہا فرشتوں تمہیں کس نے کہا کہ یہ فساد کرے؟ کہا اس نے نہیں کرنا، ہم اس کی نسل کو بتا رہے ہیں کہ فسادی کبھی خلیفہ نہیں بن سکتا۔
ہم اس کی نسل کو بتاتے ہیں۔ اللہ نے کہا اس کو نہ بناؤ تو کس کو بناؤ؟ فرشتوں نے کہا ہمیں بنا، ہمیں، ہم تو تیری تسبیح کرتے، ہم تو تیرا ذکر کرتے۔ خدا نے کہا ایک امتحان نہ لوں؟ مالک نے فرمایا ہے فرشتوں یہ نام تو بتاؤ۔ فرشتے خاموش، کہتے پروردگار ہم تو بس وہ جانتے ہیں جو تو نے بتایا۔ کہا آدم کے نام تو بتاؤ۔ سرکار نے نام بتا دیا۔ علمی امتحان ہوا، سرکار آدم نے پاس کیا۔ علمی امتحان ہوا، سرکار آدم نے پاس کیا۔ خلافت اتنا بڑا منصب ہے کہ فرشتے بھی کہہ رہے تھے ہمیں بنا، فرشتے مانگ رہے تھے، فرشتے بھی امیدوار تھے۔ اچھا زمیندار بندے بیٹھے ہو، صرف امیدوار نہیں، مضبوط امیدوار۔ ایک ہوتا ہے امیدوار، ایک ہوتا ہے مضبوط امیدوار۔ صرف امیدوار مضبوط امیدوار۔ ان کی مضبوطی پہ یہ دلیل ہے، آدم خاک سے، وہ نور سے، پہلی دلیل۔ دوسری دلیل، وہ عبادت میں آدم سے پہلے جو مطالبہ کر رہے تھے خلافت۔ تیسری دلیل، فرشتے ایج میں، سن میں، عمر میں آدم سے بڑے جو خلافت مانتے ہیں، مگر خدا نے علم امتحان لے کے دنیا کو بتا دیا کہ میرے نزدیک جو خلافت ہے اس کا معیار عمر نہیں، علم ہے۔ ہائے ہائے، ایج نہیں، قد کاٹ نہیں، پہلے سے ہونا نہیں، میرے نزدیک علم۔ اب علم دیکھنا ہے کس کے پاس۔ میرے بادشاہ علی سے ایک بندہ آ کے کہتے ہیں یا علی جو آپ کے پاس اتنا علم ہے یہ کہاں سے لیا؟ میرے مولا فرماتے ہیں ھذا صفۃ العلم ھذا لعاب رسول اللہ، یہ جو میرے سینے میں علم ہے یہ نبی کا لعاب چوسنے کا اثر ہے، یہ جو میرے سینے میں علم ہے یہ نبی کا لعاب چوسنے کا اثر ہے، یہ جو میرے سینے میں علم ہے یہ نبی کا لعاب چوسنے کا اثر ہے۔ ایک مجمع میں سے منافق اٹھ کے کھڑا ہو گیا، دیکھ کے کہنے لگا اچھا یا علی اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا ذاتی علم تو کوئی نہیں ہے، یہ تو نبی کے صدقے میں ہے، یہ تو نبی کے لعاب کا اثر ہے۔ علی فرماتے چپ کر اور نکل یہاں سے، ابھی لعاب بولا ہے لہو نہیں بولا۔ ابھی تو لعاب ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، نعرہ حیدری۔ ابھی لعاب، ابھی لہو نہیں بولا۔ علم علی کیا ہے؟ ایک چھوٹا سا واقعہ ہے وہ آپ کو سناؤں۔ علم علی، کچھ بندے بابا جی ایک بندے کو لے کے آئے میرے مولا علی کی بات کہ میرے مولا علی کے مقابلے میں آئے، مسلمان نہیں تھا، یہودی تھا۔ وہ میرے مولا کے سامنے آیا اور آ کے کہتا ہے یا علی آپ دنیا کو بتاتے ہیں، آج میرا دل ہے کہ آپ مجھ سے سوال کریں اور میں آپ کو جواب دوں۔ آپ دنیا کو بتاتے ہیں، بسم اللہ۔ آج میرا دل ہے کہ آپ مجھ سے سوال کریں، یہودی کہہ رہے ہیں اور میں آپ کو جواب دوں۔ علی فرماتے جواب صرف تو دے گا یا وہ بھی آئیں گے جو تجھے لے کے آئے ہیں؟ سلامت ہے، وہ بھی آئیں گے جو تجھے لے کے آئے؟ کہتے نہیں آئے گی آپ پوچھیں۔ اگر سامنے کوئی نبی ہوتا تو میرے مولا علی علم کی بحثیں چھیڑتے، اب سامنے کھڑا تھا ایک جاہل یہودی، میرے مولا علی نے کوئی بڑی بات نہیں، میرے مولا نے یوں فضا میں ہاتھ بلند یوں سامنے لے کے علی فرماتے بتا میرے ہاتھ میں کیا ہے؟ اس نے ایک پل کے لیے اپنی آنکھوں کو بند کیا، آنکھوں کو بند کر کے کہتا ہے کوہ ابو قبیس میں ایک فاختہ نے انڈے دیے، ان میں سے ایک انڈا آپ کے ہاتھ میں۔ میرے مولا علی نے بابا جی جب ہاتھ کھولا فاختہ کا انڈا، وہ بندے جو لے کے آئے تھے وہ یہودی کی طرف لے کے کہتے ہیں بس اب ہوا علی پہ سوال، اب علی کو تو نے خاموش کرا دیا۔ اب یہودی جانے لگا،
کہتا ہے ٹھیک ہے یا علی میں جیت گیا ہوں، یا علی میں جیت گیا ہوں، یا علی میں جیت گیا ہوں، یا علی میں جیت گیا ہوں۔ میرے مولا علی ممبر سے اترے، بھائی جان ممبر سے اترے، اس بندے کے سامنے کھڑے ہوئے اور سینے پہ ہاتھ رکھ کے کہتے ہیں اللہ نے آج تک وہ ماں پیدا نہیں کی جو ایسے بیٹے کو پیدا کرے جو علی سے جیت کے چلا جائے۔ تو نے جواب تو دے دیا ہے، پر یہ بھی بتا کہ وہاں پہ رکھ سکتا ہے جہاں سے میں نے اٹھایا ہے؟ سلامت یا حیدری، وہاں پہ رکھ جہاں سے میں علی نے اٹھایا۔ کہتا ہے یا علی جو میں نے کیا وہ عالم کرتے ہیں، جو تم نے کیا ہے وہ ظاہر کرتے ہیں۔ علی فرماتے کون ہے تم؟ اسے کہا میں یہودی ہوں۔ علی فرماتے یہ علم کہاں سے لیا؟ کہتا میں نے ریاضت کی ہے، ریاضت، عبادت نہیں ریاضت۔ علی فرماتے کیسے ریاضت کی؟ کہتے جو میرا دل کہتا ہے نا کروں وہ میں نہیں کرتا، جو میرا نفس کہتا ہے نا کہ میں کروں وہ میں نہیں کرتا، جہاں پہ میرا نفس کہتا ہے کہ یہ کام نہ کر وہ میں کرتا ہوں۔ اب آیا ہو یہودی اور جائے بھی یہودی، یہ تو ہو نہیں سکتا، کلمہ تو پڑھانا۔ علی فرماتے کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے یا علی جو میرا نفس کہتا ہے کہ یہ کام کر وہ میں نہیں کرتا، جس کے بارے میں میرا نفس کہے کہ یہ کام نہ کر وہ میں کرتا ہوں۔ علی فرماتے ہیں تیرا نفس کیا کہتا ہے کلمہ پڑھنے کے لیے؟ کہتا میرا نفس کہتا ہے بالکل نہ پڑھ۔ علی فرماتے پھر پڑھ۔ آپ کی خاموشی پہ سکتا۔ علی فرماتے پھر پڑھ۔ قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کہتے تو نفس سے کیسے واقف ہے؟ علی فرماتے انا نفس اللہ، میں اللہ کا علم علی پڑھے تو کون؟ علم علی اس بلندی پہ ہے، اشرے پڑھے جا سکتے۔ ایک مجلس میرے مولا علی کے پاس کتنا علم تھا، زمین کی طرف دیکھتے اور اپنے صحابیوں کو کہتے ہیں کہ میں وہ علی ہوں جو یہ بھی جانتا ہوں کہ یہ جو زمین پہ چونکی جا رہی ہے اس کے دماغ میں عقیدہ توحید کیا ہے۔ آئے ہائے، جی ہیں آپ کے ہاتھ سلامت ہیں۔ علم علی پڑھے تو کون؟ اس چونٹی کے دماغ میں کیا ہے؟ میں علی یہ بھی کمالات پڑھے تو کون؟ ایک جملے میں کمال پڑھتا ہوں پھر وہاں پہ آپ کو سلام۔ میرے مولا علی مسجد نبوی میں داخل ہوئے، ایک بندہ آ کے کہتا ہے یا علی میری بڑی حسرت ہے۔ کہتا ہے مولا میری حسرت۔ علی فرماتے کیا حسرت؟ کہتے ہیں مولا میری حسرت یہ ہے کہ کل کا کھانا میرے ہاں کھائیں۔ علی فرماتے ٹھیک ہے میں آؤں گا۔ دوسرا بندہ بھائی جان قریب آیا، آ کے کہتے یا علی میرے ہاں ہیں۔ علی فرماتے ٹھیک ہے کل میں تیری طرف آؤں گا۔ ایک بندہ اور آ کے کہتا ہے یا علی میری طرف آئے۔ علی فرماتے ٹھیک ہے میں آؤں گا۔ 40 بندوں نے کہا کہ یا علی ہمارے گھر میں آئے۔ میرے مولا سب کو کہتے رہے میں آؤں گا میں آؤں گا۔ اگلے دن کا سورج نکلا، مسجد نبوی میں بندے اکٹھے ہوئے۔ ایک بندہ اٹھ کے کھڑا ہوا، سنیے گا جملہ سنیے گا، لایا نہ کیجیے۔ ایک بندہ اٹھ کے کھڑا ہوا اور کہتے ہیں اے صحابیوں، اے نبی کے صحابیوں، اے غلام رسول، اے رسول کے غلام، میرا یہ اعزاز ہے۔ بندوں نے کہا کیا اعزاز ہے؟ کہتا ہے یہ میرا اعزاز ہے کہ کل نبی کے بھائی حسن حسین کے بابا میرے گھر میں کھانے کے لیے آئے تھے۔ دوسرا بندہ اٹھ کے کہتا ہے جھوٹ کیوں بولتا ہے، کل تو علی میری طرف آئے تھے، کل تو علی میرے گھر میں آئے تھے۔ تیسرا بندہ کہتا ہے تم دونوں جھوٹ بولتے ہو، کل تو علی میرے گھر میں آئے تھے۔ ایک بندہ اور آگے کہتا ہے تم تینوں جھوٹ بولتے ہو،
कल तो अली मेरे घर में आए थे। चौथा बंदा कहता है कल तो अली मेरे घर में आए थे। पांचवा कहता है कल तो अली मेरे घर में आए थे। इधर 40 बंदे कह रहे थे कल अली मेरे घर आए थे, कल अली मेरे घर आए, कल अली मेरे घर आए, कल अली मेरे घर आए। रसूल ने मस्जिद नबी में शोर सुना। नबी का पहला कदम मस्जिद नबी के अंदर आया। नबी ने कहा मेरे सहाबियों ये बहस किस बात की है? 40 बंदों ने अपना मामला बताया। नबी देख के कहने लगे तुम सारे चुप करो, कल तो अली मेरे घर आए, कल तो अली मेरे घर आए थे, कल तो अली मेरे घर आए थे, कल तो अली मेरे घर आए थे। इधर नबी ने इतना कहा, जिब्रील ने आके कदमों पे हाथ रखा। हाथ रख के कहता है कि तुम्हारा अल्लाह कह रहा है अपने सहाबियों से कहो कल तो अली मेरे घर आए थे, कल तो अली मेरे घर आए थे, कल तो अली मेरे घर आए थे, कल तो अली मेरे घर आए थे। इधर मस्जिद नबी का शोर पूरे मदीना में गूंजा। जनाब सैयदा ने अपने गुलाम कंबर से कहा कंबर भाई जरा जाके पता करके आओ ये शोर किस बात का है। जनाब कंबर ने के सब कुछ बताया। कहा मेरे बाबा को लेके आओ। रसूल खुदा घर में तशरीफ लेके आए। इधर रसूल का आना था, बीबी को सब बताया गया। बीबी देख के कहने लगी बाबा जान मुझे आपकी इज्जत की कसम, ये जिस वक्त की बात हो रही है उस वक्त तो अली घर से बाहर गए नहीं थे। आप जिसकी इतनी इज्जत उसकी बेटियों को परदेश में मारा अजरों को फजाइल जैसे सुना मेरा अली पाक सैयदा राजी, पर जो पर्दे में आती है वो फजाइल वो देखने आती मेरे हुसैन को रोता कौन अजरों को कितना मारा अली की बेटियों। एक बंदा मदीना में जब मेरे मौला वापस आ गए ना, एक बंदा आके कहते हैं सज्जाद कोई ऐसा लम्हा बताएं जिसने आपका जिगर चीर दिया। मेरे मौला ने 3 दफा कहा अशाम अशाम अशाम। उसने कदमों पे हाथ रख के कहा सज्जाद आपने 3 दफा शाम का नाम क्यों लिया? सज्जाद मातम करके कहते मुझे शाम का वो वक्त नहीं भूलता जब अगले बदमाश रास्ता नहीं दे रहे थे, पिछले बदमाश रुक नहीं रहे। अजरों को मिनल्लाह मातम कर जिसको हाथ भी मुझे शाम का वक्त नहीं जब अगले रास्ता नहीं। आज तक जाकरीन ने पढ़ा शाम के बाजारों में पत्थरों का बारिश। तुम्हारे आंसुओं की कसम ये जाकिरीन एहतियात करते मगर खुदा की कसम इससे बढ़ के मुसायब है। तवारीख में लिखा है सिर्फ पत्थरों का बारिश नहीं हुआ बल्कि शाम की कमीनी औरतों ने उबलता हुआ पानी अली की बेटियों के ऊपर डाला। सज्जाद फरमाते जब शाम का मोड़ आया यूं खड़ी हो गई अली की बेटियां। सज्जाद फरमाते मैं पहचान ही नहीं सका इनमें अकबर की माँ कौन है, इनमें कासम की माँ कौन। कर मातम कर मातम। सज्जाद फरमाते मैं पहचान इनमें अकबर की माँ कौन, इनमें कासम। कितना हमारा एक इशारा और आपको सब। शाम से गुजरने के बाद 6 माह के बाद एक यमन का ताजर उस बाजार से गुजरा जहां से ये काफिला गुजारा गया। वो यमन के ताजर ने जब बाजार की दीवारों को देखा तो एक शामी का कंधा हिला के कहते हैं शामियों क्या तुम कुर्बानियां छतों पे करते हो? उसने कहा तू ऐसा क्यों कहता है? कहता जब से मैं शाम के इस बाजार में आया हूँ कभी किसी दीवार पे लहू, कभी किसी दीवार पे लहू, कभी किसी दीवार पे लहू। क्या तुम छतों पे करते हो कुर्बानी? शामी देख के कहने लगा यमनी असल में बात ये नहीं है। उसने हाथ जोड़ के कहा बता बात क्या है? वो शामी मातम करके कहने लगा ये किसी कुर्बानी का लहू नहीं है, ये सबसे बड़ी कुर्बानी का लहू है। उसने कहा बात क्या है? वो यमनी की तरफ देख के शामी कहता है ये किसी कुर्बानी का लहू नहीं, असल में 6 माह पहले यहाँ से एक काफिला गुजारा गया था कि
کسی دیوار پہ اکبر کی برچی کا خون ہے، کسی دیوار پہ عباس کا لہو۔